بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ آج تک کبھی قوم نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ جہاں انسانیت ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، شرافت ختم ہو جائے، عدلیہ تباہ ہو جائے، عوام ڈاکو اور بدماش اور چور بن جائے، زرداری مافیا جیسے لوگ، نواز شریف جیسے مافیا لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں، وہ فوج کے جوتے کھاتے ہیں، فوج کے جوتے کھاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ الیکشن میں فراڈ کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، بے ایمانی کرنے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے. اس کے متعلق آج سے پہلے میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ میں ایک زمانے میں جو کانٹیننٹ پورا تھا وہ ہمارا، ہم نے 10 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے. اس طرح حکومت کرنے سے، اور یہ جو علاقہ تھا یہ رنجیت سنگھ اس زمانے میں بیفور پارٹیشن یہ حکومت کیا کرتا تھا. رنجیت سنگھ کے یہ جو لوگ یہاں پر اس وقت لاہور سے لے کر کے یعنی پورا پشاور تک سارے اسے غلام تھے. مسلمان جتنے بھی تھے وہ غلام تھے. انگریز نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر بعد میں انگریز نے دیکھا کہ رنجیت سنگھ از اے بیٹر پرسن اور وہ صحیح کنٹرول کر رہا ہے ان کو، کیونکہ انگریز ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو دبا کے رکھا جائے مسلمانوں کو. تو اس سے یہاں سے جو جتنے بھی لوگ تھے یہ غلام بھی تھے، چور بھی تھے، اور یہ ڈکیت بھی ہوا کرتے تھے، بدماش بھی ہوتے تھے، لوٹ مار کیا جاتا تھا. ان کو رنجیت سنگھ نے علاوہ غلامی کے اور مزدوریوں کے علاوہ معمولی کوئی ایک سپاہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ یہ بڑے بے غیرت ہوتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سارے ڈاکوؤں، چوروں، بدماشوں کا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستان کو یہ اپنے ہوا کرتے تھے وہاں پر اپنے ابوالکلام آزاد کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، پریزیڈنٹ، اور کانگریس کے 9 سال رہے وہ. اس کے علاوہ جو وہاں پر اپنے وہ وائسرائے تھے وہ 7 سال وہاں رہے تھے. ان کا نام لارڈ ویول تھا. وہ بہت ہی نفیس آدمی، بہت اعلیٰ اور بہت شریف، بڑے محبت کرنے والا، فیملی وائز بھی واز ویری گریٹ مین. برٹشر تھا لیکن یہ کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہوتا ہے تو بڑا قتل ہوگا، خون ہوگا، تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی. لیکن دوسری طرف ہمارے جو انہوں نے اپنے ابوالکلام آزاد تھے، انہوں نے نقشہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے بعد میں اپنی ایک کتاب لکھی تھی کہ انڈیا ون دا وار، انڈیا ون دا وار. وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ جو پاکستان کا ٹکڑا ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ سارا تباہ ہو جائے گا. اور اس کی جو انہوں نے جو پورا نقشہ انہوں نے بتایا تھا، اس نقشے کے مطابق آج جو یہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور یہاں کی فوج بھی بک رہی ہے، اور فوج کے علاوہ جتنے لیڈر بھی ہیں سارے ڈاکو، چور، بدماش ہیں. وہ نقشہ پورا جو موجود ہے اس کے اندر انہوں نے جو بتایا تھا. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی غضبناک اور حیرت ناک انداز میں تباہی کے نشانے پر کھڑا ہوا ہے، تباہی کے اسی نقطے پر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں ہمیں بتایا گیا تھا. لارڈ ویون جو تھے وائسرائے تھے. 7 سال تک اس نے وائسرائے کی حیثیت سے اور آرمی چیف کی حیثیت سے کام کیا ہے. دونوں نے یہ مل کر کے پلان بنایا کہ ایک 5th، اس کا نام ہے
फिफ्थ अपना बाकायदा उन्होंने कहा था इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले बेहतर ही है कि यहीं पर ही एक ये बना दी जाए, पूरी कैबिनेट बना दी जाए दोनों हिंदू मुसलमान के लिए। एक बाकायदा वो नक्शा बना के उन्होंने पेश किया जो कैबिनेट मिशन प्लान कहलाता था। उस कैबिनेट मिशन प्लान को अबुल कलाम आज़ाद और लॉर्ड विविल ने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद में उसके बाद फिर दोनों ने वो मिलके माउंट एटली जो अपना वहाँ का था, लंदन का प्राइम मिनिस्टर था आफ्टर चर्चिल, चर्चिल के रिटायर कर दिया गया, वॉर का जमाना खत्म हो गया, तो उसके बाद लॉर्ड वो इलेक्शन में कामयाब होकर के वो उसको लेके आ गए। उसका नाम था लॉर्ड, लॉर्ड नहीं था बल्कि वो अपना एटली, प्राइम मिनिस्टर एटली, ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर देन आफ्टर वॉर। एटली ने अप्रूव कर दिया उसको, और अप्रूव करके अपना दोनों बड़े वहाँ के वो 9 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस के। और ये 7 साल वायसराय की हैसियत से काम किया इन्होंने, और बहुत ही कामयाबी के लिए इन्होंने कामयाबी के हिसाब से काम किया। इज्जत भी थी, बड़ी नफासत भी थी, शराफत भी थी उनमें, और हर मोहब्बत करते थे इंसानियत से। हिंदू मुस्लिम को उन्होंने कहा कि इनको बजाय इसके कि हम इनको अलहदा करें, ये वाला कैबिनेट मिशन प्लान बना के अप्रूव करा लिया। और कराने के बाद में हमारे जो पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े जो उसमें पार्टीशन करना चाहते थे, वो इस मामले में थोड़ा फेल हो गए। लेकिन उन्हें अपनी ये चीज़ें नहीं चाहते थे। गरज ये जो हुआ है बड़े मज़े से, बहुत आराम से, और हमारी शानदार किस्म की वो कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो गया। और हमें हमारे नवाब लोग मुसलमान जो थे, उनकी बड़ी बड़ी नवाबों की स्टेट्स थी, और उन स्टेट्स में वो मुसलमानों की अगर कभी भी होती थी, लेकिन वो नवाबों की अपनी स्टेट थी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हर किस्म के लोग होते थे। गरज ये कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में जो जिस तरह वो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट होकर के आए हैं, उससे हम बहुत बेहतर तरीके से हम वहाँ पर रूल करने की पोजीशन में थे। 3 जो है वो सेंटर को दे दी जाती थी, बाकी आपको सब प्रोविंसेस को सारी वो देनी जाती थी, स्टेट दे दी जाती। मुसलमानों का रूल इसलिए हो सकता था कि वहाँ पर बहुत सारी जो जातों में बटे हुए हैं, वो जो वहाँ का अपना सिस्टम है, उसमें राजपूत अपनी सामने किसी को नहीं समझता था, पंडित अपने सामने किसी को नहीं समझते थे। 3-4 ये बड़े बड़े लोग थे, फिरके थे जो अपने आप को समझते थे, बाकी सब लो कॉस्ट होते थे, उनको लो कॉस्ट को ये अपने पास नहीं आने देते थे। दूसरे और भी वो क्रिश्चियन से उनका कोई ज़्यादा वो नहीं होता था। चौथा ये कि और बहुत सारे लोगों के साथ में उनका कोई किसी किस्म का वो नहीं था। हकीकत में ये था कि मुसलमान मेजोरिटी में आ रहा था, और उसके बाद रूल करने के लिए ताकत थी। रूल कर लेने की ताकत ये थी कि ढाका का जो स्टेट का नवाब था, उसकी स्टेट की जो आप समझ लीजिए, जो उसकी जमीन और उसके रकबे के लिहाज से भी इंग्लैंड से बड़ा था, और अपनी दौलत के लिहाज से भी इंग्लैंड से बड़ा था। तो इतनी बड़ी स्टेट, एक स्टेट थी। तो नवाब रामपुर की स्टेट बहुत बड़ी स्टेट मुसलमानों की थी। ऐसी अपना भोपाल की जो थी वो बड़ी स्टेट थी। ढाका की बड़ी स्टेट थी। पंजाब में ये वाला जो तब पीछे वाला उधर वाला जो है तबका था, इस वो बड़ी स्टेट थी। इसके अलावा ये कि तमाम यूपी और सारे इलाकों में रूलर्स नवाब थे सारे, हिंदू वो उनके उसके वो भी थे। तो इस तरह तकरीबन 8-10 स्टेट्स जो थी इनकी अपनी थी, जिसमें ये रूल करने वाले थे, और बाकी दूसरी हिंदुओं की स्टेट थी। उन स्टेट्स को मिला करके बाकायदा एक कॉन्टिनेंट, एक वो बना दिया जाता, फुल दस्ता किस्म की हुकूमत होती। एक सेंटर में 3 उसकी होती जो होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और दूसरे अपना बैंक्स और दूसरे जो करेंसी और ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा एक और
अपना पावर कहलाता है, वो तमाम तीनों पावर जो थी वो एक सेंटर में होती और वो तीनों सबके लिए होती बराबर। और बाकी जो है ये सारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ये था कि हर स्टेट अपनी अपनी रूलिंग उसकी होती थी और उसी का एक हर एक का प्रेसिडेंट होता, हर एक का प्राइम मिनिस्टर अपना होता। सिस्टम में एक बहुत बड़ा उम्दा किस्म का फूल दस्ता बना रहा था वो। इसमें ये अमेरिका ने जब पता चला अमेरिका को, अमेरिका उस वक्त तक ये वॉर जीत चुका था जिसमें उसने बाकायदा अपना जापान को, इंग्लैंड को और अपना जो ये है जर्मनी को, इनको सबको तबाह कर दिया था बमबारी करके। और उसके अलावा हिंदुस्तान में भी बहुत तबाही हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान का ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान किसी पार्टी में नहीं था। गरज ये है कि मुसलमानों की जब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको वहाँ से हटा दिया गया और अंग्रेज़ों ने खुद ही अपना वहाँ से अपना छोड़ना था, इसलिए कि वो अपने कंट्री को जाके बनाना था उन्होंने। और कंट्री में ये इनकी रूलिंग ख़त्म हो चुकी थी, इनका टाइम ख़त्म हो चुका था, लिहाजा वो। लेकिन ये कि वो जो बना के जाना चाह रहे थे, उसमें जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इनको हटाइए, दोनों का लड़ाइए आपस में, हिंदू मुस्लिम अलहदा करा दीजिए। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि हिंदू मुस्लिम को अलहदा वो जो इनकी वो थी वो भी मिल रही थी। वो हमें जितनी स्टेट्स हमें मिल रही थी वो हमारे लिए बहुत उस वक्त काबिल, यानी कहना चाहिए कि हमें रूलिंग हमारा उस वक्त भी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता। हिंदुस्तान उसके मुखालिफ था और नहीं चाहता था वो। और उसी वजह से ये हुआ कि जब उनको पता चला कि लॉर्ड विविल को, लॉर्ड ये सिस्टम को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि उसने अमेरिका ने उनको कहा कि इनको लड़ाओ और ऐश करो, जी हुकूमत करो। ये यहाँ इसका पैगाम था अमेरिका का। अमेरिका हमेशा साजिशें करता रहा। अमेरिका ने ये साजिश हमारे लिए की और हकीकत में हमें मारा है, हमें तबाह करने वाला अमेरिका ही है। जिस दिन से बना है पाकिस्तान उस दिन से ये सिलसिला शुरू है। एक 65 में इनको 63 में नवाबजादा लियाकत अली खान का मर्डर कर दिया गया था, तो उसके बाद तो उन्होंने ही पाकिस्तान को और तमाम मेमन, गुजरात और दूसरे अपने जो बड़ी बड़ी अपने वो थे बिल्डर्स, लीडर्स एंड अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे वो बैंकर्स वगैरह सारे जो थे मेमन गुजराती और अपने अपने दादा भाई और दूसरे जो उनके वो थे फाउंडर्स थे, आगा खान की जो थे वो भी सारे उनको कहा गया था कि आप जाके पाकिस्तान संभालिए। गरज ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी अच्छी अच्छी लोगों ने काम किया, इंडस्ट्रीज भी बनाई, बहुत बड़ी बड़ी ताकत भी हासिल की, सब कुछ किया। लेकिन जब जिन्होंने उसको देखा कि अमेरिका ने जब देखा कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, खुशहाली में आ गया है, और वाकई ये नवाबजादा लियाकत अली खान अपनी 2 स्टेट छोड़ करके नवाबजादा इनके साथ आ गए थे, अपने जिना के साथ। एक्चुअली जिना ने जो कुछ किया वो बहुत सारे लोगों को ख्याल ये है कि जिना ने अपना ये गलत अपने वो किया, अपनी मर्जी की वजह से किया और अपनी अथॉरिटी की बनाने की वजह से किया। अपनी जो यहाँ पर इनका, क्योंकि कराची उनकी जगह थी, कराची में वो उन्होंने अपना चाहा कि मैं यहीं रह पाकिस्तानी हासिल करूं। और हालांकि ये हकीकत है कि पहले भी मुस्लिम लीग ने वहाँ पर काफ़ी पाकिस्तान की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें उनको संभाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रोल हिंदू का था, कंट्रोल माफिया का था और ये डाकुओं का था, इन चोरों का था, जो यहाँ पर अपने दहशतगर्दी भी करते थे, चोरी भी करते थे, बेईमानी भी करते थे, और इनको किसी रूल उसमें नहीं लिया जाता था। इनकी कोई शख्सियत नहीं थी, इनको ये सिपाही से ऊपर भी नहीं जा सकते थे,
چونکہ یہ جو تھا اپنا رنجیت سنگھ کا رول جو تھا وہ وہاں سے چلتا تھا اپنا امرتسر سے، اور یہ پشاور سے کشمیر تک کا پورا اس کی طاقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں صرف پشاور میں، ٹوٹل پشاور میں یہاں پر بہت سارے مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، لیکن وہاں کوئی رولر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، بہت طاقتور اور شروع سے یہ بڑے پاورفل تھے، لہذا لیکن یہ جو زمانے میں کاروبار یہاں کم تھا، ان کے زیادہ تر پشاور سے لوگ کام کرنے کے لیے بامبے اور دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ آپ نے بہت سارے ایکٹرز کی، بہت سارے ڈائریکٹرز کی، بہت سارے لوگوں کی جو ہندو بھی ہیں، سکھ بھی، بہت سارے انہوں نے بامبے جا کے کام کیا ہے، آپ ان کو جانتے ہوں گے، دلیپ کمار ہیں، راج کپور ہیں، فلانے جتنے بھی ہیں، دیوانند وغیرہ سارے، اور یہ جو اپنے اب جو آ رہی ہے اپنا، وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ دے آر آل پشاور کے مسلمان، ٹاپ کلاس جتنے بھی ایکٹرس ہیں سارے پشاور کے لوگ ہیں، ان کی نسلوں کی اس سے وہاں چلے جا رہے ہیں، اور رولنگ بھی وہاں بھی رولنگ فلم انڈسٹری کے رولرس ہیں سارے۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ سارے ہمارے اسی لیے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں بھی اس قابل، ہماری چونکہ ہم بے غیرت بھی ہیں، یہ جتنے بھی لوہار کی اولاد ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، یہ سارے پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، اور یہ ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، فوج کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، وہ الیکشن میں ان کو لا کر کے کامیاب کرانا چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان جو ایک واحد آدمی ہے جو آنےسٹ بھی ہے اور لیڈر بھی بہت بڑا ہے وہ، اور بہت بڑا ہمبل قسم کا، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، پاکستان میں پیدا ہوا ہے، پاکستان کا ہی وہ رہنے والا ہے، اور اسی علاقے کا رہنے والا ہے جو پشاور اور اس کا علاقہ سارا، وہ شخص جو ہے وہ خاندانی رئیس آدمی بھی ہے، خاندانی اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، اس کے علاوہ آنےسٹ بھی ہے، طاقتور نہیں ہے لیکن طاقتور ہو سکتا تھا اگر وہ اپنے آپ کو، ان لوگوں کی جو گندے لوگ ہیں، ان کے دماغ گندے ہیں، ان کا ذہن گندا ہے، ان کے مزاج گندے ہیں، جتنی حکومت عمران خان کی رہی، اس حکومت میں اس نے معیشت کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا، جتنی ٹائم اس نے رہا انسانیت کے لیے اس نے بہت کام کیا، جتنے بھی کام کیے وہ ایمانداری سے کیے، لیکن یہاں کے لوگ غدار بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، اور فوجی جو ہمارے چند لوگ فوجی ہیں، باقی فوج ہم نے بہت تکڑی بنائی ہے، بہت مضبوط بنائی ہے، جو وہاں سے ہم نے اپنے کراچی سے خالی وہ کیا تھا کہ ایٹومک پاور بھی ہمارے بنانے والوں میں، ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ پیدا ہوئے، جو بہت پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا بھی ہے، کر بھی سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم لوگ بڑے، ہر آدمی امریکن کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، اور وہ خریدار بھی ہے آپ کی، اب ایٹمی پاور کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے یہ بکنے کے لیے پیسے لے کر کے اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، یہ طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں؟ ساری دولت بلینز آف ڈالر سے نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری مافیا نے پی ڈی ایم جب بنائی تب بھی انہوں نے دولت لوٹی، اس سے پہلے یہ پرائم منسٹر رہے جب بھی دولت لوٹی، اس سے پہلے جب یہ وہ اپنے چھوٹے لیول پہ بھی رہتے تھے تب بھی یہ لوٹنا، قتل کرنا، ڈاکے مارنا، بدماشی کرنا، غنڈہ گردی کرنا، یہ 45 سال سے چلا آ رہا ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا پاکستان کو، لیکن ابھی یہ آج بھی یہاں کے چاروں جو سسٹم میں ہوتے ہیں، یہاں کی جناب عدلیہ، یہاں کی کیبنٹ جو ہے وہ جعلی ہے، یہاں کے جتنے بھی اپنے کام کرنے والے ہیں سارے کرپٹ مافیا ہے، سارے ان کے جو کرپشن کرتا ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں، چیف منسٹر ہو وہ بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، پولیس آئی جی جتنے بھی ہیں سارے پاکستان کے، خاص طور سے یہ پنجاب کا اور کراچی اپنے سندھ کے، سارے یہ ڈاکو بدماش ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کیے ہیں، آج بھی 40,000 آدمی ظلم کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، آج بھی اور عورتوں اور بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، آج بھی گھروں میں پولیس گھس گھس کے مارتی ہے، لوٹتی ہے اور تباہی کرتی ہے، اور عمران خان کو آج بھی 4 مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے،
اور وہ 8x6 کے کمرے میں صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن سے ہٹا دیا جائے. عمران خان کو اگر ہٹا دیں گے تو آپ کو معیشت تباہ ہو جائے گی اور آپ کا پاکستان بھی تباہ ہو جائے گا. الیکشن جیسا کہ یہاں پر بیلٹ سسٹم اگر ہو سکتا ہے. ابھی 3 دن باقی رہ گئے ہیں. عمران خان کو اگر ایمانداری سے اگر آپ نے نہیں الیکٹ کرایا, اس کے ساتھ سازشیں کرتے رہے, اس کے ساتھ اگر زیادتی ظلم کر رہے ہیں, جو ظلم آپ کسی کی بیوی کو, کسی کو, اس کو, یا آپ گھر کی حد تک پہنچ گئے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو دہشت ہے, سب کو ڈر ہے, خوف ہے. عمران خان سے ڈر کے چاہتے ہی ہے کہ آپ وہ سارا ان کو کر دیا جائے. تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, آپ کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا, آپ پاکستان کو کولیپس کر دیں گے. کولیپس ہو چکا ہے. پیٹرول کی حالت بری ہے, بجلی کی حالت بری ہے, اور تمام سسٹم جو ہے 4 گنا مہنگا کر دیا ہے. غریب آدمی کے اوپر آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے, اور تباہی سب سے زیادہ ان پر زیادہ مچی ہوئی ہے, اور غریب آدمی مر رہا ہے, اور یہ سارے عیاشی کر رہے ہیں, غنڈہ گردی کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے, توشہ خانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے ان کے اوپر, عمران خان کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے. ارے یہ دماغ سائبر کا کیس بنایا ہوا ہے. سائبر, واٹ از سائبر؟ پاگل ہو گئے ہیں, دماغ صحیح نہیں ہے یہ لوگ. ایکچولی اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ پاکستان کو جیسے بتاتے ہیں نا, عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اپنے تمام فوج, ہماری بہت اعلیٰ فوج ہے, لیکن اس کو تباہ کر رہے ہیں, اس کو برباد کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آنیسٹلی اگر آپ نے اپنی معیشت, ہمارے عمران خان کی ٹاپ آف دا لائن جا رہی ہے, پہلے بھی جا رہی تھی, اچھا خاصا ملک چلتے ہوئے, جس کو توڑنے والے, اس کو تباہ کرنے والے, اور گنڈوں کو, بدماشوں کو لا کر کے بٹھا کے, اور پھر 2 سال کے اندر اندر پورا پاکستان کولیپس ہو چکا ہے. جبکہ یہ ابھرتی ہوئی معیشت تھی, ابھرتی ہوئی عوام تھی, خوشحال عوام تھی, اور عزت سے رہ رہے تھے. تو آپ کو عزت, چونکہ یہ تو بغیرت لوگ ہیں, اس میں جو چند فوجی ہیں وہ اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں, اور کام وہی کر رہے ہیں. وہاں وعدہ کچھ اور کرتے ہیں, بات کچھ اور کرتے ہیں, یہاں الیکشن کی بات کچھ اور ہوتی ہے. فراڈ کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, اپنی وہ بنوا رہے ہیں. کسی طریقے سے معیشت کو تباہ, آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, بچے گا نہیں. لیکن اگر آپ نے عمران خان کو لے کے آئے تو انشاءاللہ پاکستان کی بہتری آ جائے گی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.